بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ آج کا درس آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم لوگ اس کو شیئر کر دیں اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، فیس بک پر یا جہاں جہاں بھی آپ لوگ شیئر کرتے ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا جو درس ہے وہ انشاءاللہ کتاب کے 7ویں باب سے متعلق ہے، اور میں کتاب بھی آپ حضرات کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے ضروری مباحث آپ کے سامنے آ جائیں۔ یہ ہے کتاب کا 7واں چیپٹر، آرمین نوابی کی کتاب ہے Why There Is No God، اور اس کتاب میں اس چیپٹر میں جو اس نے دلیل دی ہے مذہب کے حوالے سے، یعنی اہل مذہب کی طرف سے، اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ دلیل ہمارے نزدیک ایکسیپٹڈ نہیں ہے، یعنی ہم بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت علم کلام کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے، ہم اس دلیل کو پیش نہیں کرتے ہیں، لیکن اس دلیل کے ضمن میں جو بہت سی تفصیلات ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور ان کے اوپر ڈسکشن کیا جانا بہت ضروری ہے۔ تو جو دلیل اس نے دی ہے وہ ہے کہ I feel a personal relationship with God, so I know that He is real، کہ میں خدا کے ساتھ ایک خصوصی تعلق محسوس کرتا ہوں، میرا خدا سے ایک خصوصی تعلق ہے، اور اس لیے مجھے معلوم ہے کہ خدا موجود ہے۔ یہاں یہ اس دلیل کا عنوان ہے، اور اس کے بعد اس نے بہت سے پیراگراف میں اس دلیل کی وضاحت کی ہے۔ یہ جو وضاحت ہے وہ پرابلمیٹک ہے، یہ جو دلیل کا حاصل ہے، یعنی دلیل کا جو عنوان ہے وہ پرابلمیٹک نہیں ہے، چونکہ کوئی بھی اہل مذہب، کسی بھی مذہب میں یقین کرنے والا ایتھیسٹ کے سامنے، ملحد کے سامنے یہ دلیل نہیں دیتا ہے کہ چونکہ میرا خدا سے ایک پرسنل تعلق ہے اس لیے میں خدا پہ یقین رکھتا ہوں، چنانچہ تم بھی خدا کو مانو۔ یہ کوئی بھی دلیل نہیں دیتا ہے۔ ہاں، وہ اپنے اطمینان کے لیے اس چیز کو استعمال کر لے تو بات الگ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایک خاص تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر ہمارا ایمان دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے اطمینان کے لیے، اپنے ایمان کے اضافے کے لیے وہ اس نیریٹو کو استعمال کریں یا اس دلیل کو استعمال کریں تو بات الگ ہے، لیکن یہ کہ وہ کسی دوسرے کے لیے اس دلیل کو استعمال کریں کہ چونکہ میرا خدا سے ایک خصوصی تعلق ہے، کہ اگر میں پریشان ہوتا ہوں تو مجھے خواب میں مثلا کوئی چیز آ جاتی ہے، خواب میں مجھے ہدایت مل جاتی ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سے مسلمانوں کو اس طرح کی خصوصیت حاصل ہے، لیکن اگر آپ اس مسلمان سے یہ پوچھیں کہ کیا اس کو بنیاد بنا کر آپ کسی ایتھیسٹ سے یہ کہیں گے کہ وہ بھی ایمان لائے، تو وہ خود یہ کہے گا کہ یہ دلیل میرے اپنے اطمینان کے لیے ہے، یہ کسی دوسرے کو
دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے جو آرگیومنٹ ہے ایز اٹ از اس میں یعنی پرابلم نہیں ہے. جو پرابلم ہے وہ اس کی تفصیلات میں ہے. تو پہلے ہم تفصیلات پڑھ لیتے ہیں. تو جو ہائی لائٹڈ ایریا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں کہ the problem with using these personal relationships as proof of God's existence is that they are inherently subjective experiences. کہ یہ جو انسان کا انفرادی تعلق ہوتا ہے, شخصی اور ذاتی تعلق ہوتا ہے خدا سے, اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک سبجیکٹو ایکسپیرینس ہے. سبجیکٹو ایکسپیرینس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے اور میرا تجربہ آپ کے لیے حجت ہو یہ ضروری نہیں ہے. میرا تجربے کو آپ قبول کریں یہ ضروری نہیں ہے. A person's experience and the emotion it causes can be genuine without the cause of their experience being based on anything outside of his or her mind. کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس انسان کے اس طرح کے جذبات ہوں, اس طرح کے احساسات ہوں, یہ سمجھتا ہو کہ وہ خدا کے بہت قریب ہے اور خدا کی طرف سے اس کو کچھ اشارات بھی مل جاتے ہوں, یعنی اس کو خواب میں کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں اس کو خواب میں نظر آ رہی ہیں وہ کسی مذہب کی وجہ سے ہیں یا خدا کی وجہ سے ہیں. ایسا ضروری نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کو مرتے وقت بہت سے تجربات ہوتے ہیں اور ان تجربات کا مطلب مثلاً وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک ٹنل میں جا رہا ہے اور اس کے آگے ایک روشنی ہے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ واقعی وہ ایک ٹنل میں جا رہا ہے, بلکہ یہ کیمیکل ری ایکشن ہے اس کے برین میں, اس وجہ سے ہوتا ہے. اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے. آگے چلیے. The temporal lobe and religious experience. یہاں سے ڈینجرس حصہ شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے جو کچھ کہا وہ ایک ہوائی بات تھی. اب یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ گویا کہ ایک ڈینجرس کہہ لیں یا ایک طرح کی دلیل کہہ لیجئے کہ جس کو واقعی جس پر توجہ دی جانی چاہیے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. کہتا ہے کہ of course emotional effects of prayer do not necessarily have to have a supernatural origin, and religious people are not the only ones that can have seemingly paranormal sensory experiences, and these experiences can occur in obviously secular situations. کہتا ہے کہ بہت سے انسان کو کچھ تجربات ہوتے ہیں جن کو ہم پیرانورمل تجربات کہہ سکتے ہیں. مثلا کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور آپ نے کچھ سوچا اچانک وہ ہو گیا, آپ نے خواب دیکھا صبح میں وہ خواب سچ ہو گیا, یا کچھ آوازیں آپ کو سنائی دینے لگیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس شخص کو یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں یا تصویریں نظر آ رہی ہیں یا کچھ افراد جن کو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے آپ دیکھ پا رہے ہیں, تو وہ اس لیے دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ خدا میں یقین رکھتے ہیں یا خدا سے قریب ہیں. بلکہ ایک شخص جو بہت obviously سیکولر سچویشن میں ہے, یعنی بالکل ہی ایتھیسٹ ہے اور خدا میں بالکل یقین نہیں رکھتا, اس کو بھی اس طرح کے تجربات ہو سکتے ہیں. کیوں, کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب آگے دیکھیے. کہتا ہے کہ part of this research began by examining people with temporal lobe epilepsy, a neurological condition which can frequently trigger religious hallucination in addition to seizures and sensory disruptions. یہ اصل جملہ ہے اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس چیز کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ ایک ریسرچ ہوئی ہے اور اس ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ انسان کو جو ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی ہوتی ہے, یعنی ایک خاص قسم کا دماغی دورہ پڑتا ہے. یہ ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے, یعنی ایک دماغی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو ہیلوسینیشن ہوتا ہے, یعنی عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں, وہ عجیب چیزیں سنتا ہے. یہ ایک دماغی دورہ ہوتا ہے, اور دماغی دورہ پڑھنے کے لیے کسی آدمی کا مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے, وہ غیر مذہبی کو بھی پڑھ سکتا ہے. اس لیے وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا سے قریب ہوں, اس لیے مجھے عجیب عجیب چیزیں نظر آ رہی ہیں, مجھے عجیب آوازیں سننے میں آ رہی ہیں. تو حالانکہ وہ ایک دماغی کیفیت کا نام ہے, وہ اس کی دماغی بیماری ہے, وہ دورہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی یا TLE. یہ ایک سائیکولوجیکل اور نیورولوجیکل کنڈیشن ہے. یہاں سے اس نے دراصل وحی کے اوپر حملہ کیا ہے. دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی, ہر مسلمان کا اس بات کے اوپر ایمان ہے, اور کوئی بھی شخص اس وحی کے اوپر ایمان لائے بغیر مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ وحی کیسے آئی؟ یہ جو ملحدین ہیں, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا دعویٰ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وحی لاتے تھے, اور وہ اس طریقے سے وحی لاتے تھے کہ کوئی دوسرا
حضرت جبریل کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کو محسوس نہیں کر سکتا تھا، تو ملحدین کا، ایتھیسٹ کا یہ دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ انہوں نے کوئی آج نہیں پیدا کیا، بلکہ بہت زمانے پہلے اورینٹلسٹ اور مستشرقین بھی یہی دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے جو بھی لوگ گزرے ہیں جن کو مسلمان نبی مانتے ہیں، ان کے اوپر جو وحی آتی تھی دراصل یہ ایک دماغی دورہ ہے، ان کو دورہ پڑا کرتا تھا، اور اس دورے کی صورت کیفیت میں ان کو عجیب و غریب چیزیں نظر آتی تھیں جن کو وہ بعد میں کہتے تھے کہ ہمارے اوپر وحی آئی ہے، اور وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے، اس کو لوگوں نے وحی مان لیا اور ان پر اس چیز کے اوپر وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ دراصل ایک دماغی دورہ ہے جو کسی کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے، اس کے لیے مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ لوگ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے اوپر حملہ کرتے ہیں ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی نامی بیماری کو بنیاد بنا کر۔ آگے چلتا ہوں، ابھی میں اس کا جواب دوں گا، آگے چلتا ہوں۔ People who are raised within a religious culture will generally have experiences that mirror the expectation of that culture۔ کہ عام طور سے لوگ جس مذہبی معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں اسی طرح کا ان کا دماغ دراصل اس معاشرے کا آئینہ بن جاتا ہے، یعنی جو معاشرے کے اندر ہے وہ لوگ بھی وہی چیز سوچنے لگتے ہیں۔ تو ایک انسان اگر کسی مذہبی معاشرے میں پروان چڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا تعلق خدا سے بڑا خصوصی ہے، بہت اچھا ہے، اس لیے وہ خدا میں یقین رکھنے لگتا ہے۔ اب آگے کہتا ہے imagine for example that a person claims that an angel came down from heaven for a visit at their home to share a cup of tea and plate of biscuits. This is a far-fetched claim, and before you believe it, you would likely want some proof. Did anyone see the angel? Did it leave behind any evidence for its presence? کہتا ہے کہ تصور کیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ کلیم کرے یا دعویٰ کرے کہ ایک فرشتہ اس شخص کے پاس آسمانوں سے آیا تھا اور اس فرشتے نے اس شخص کے ساتھ چائے کی پیالی اور ایک پلیٹ بسکٹ کھائی، اور تو یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے آپ یقین کرنے سے پہلے اس آدمی سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ کیا اس کا کوئی پروف ہے، کیا کسی آدمی نے دوسرے آدمی نے اس فرشتے کو دیکھا، یا اس فرشتے نے اپنی موجودگی کا کوئی ایویڈنس چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے۔ یہ یہاں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی اس کے اوپر حملہ کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی دعویٰ تو کر دیا لیکن اس کی دلیل نہیں، چونکہ جبریل کو کسی نے نہیں دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، اور جبریل نے اپنی موجودگی کا کوئی ایویڈنس نہیں چھوڑا ہے۔ اب یہاں سے یہ چند باتیں اس کی آ گئی ہیں، اس کا اب ہم تفصیلی انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ وحی کی کتنی صورتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کن کن صورتوں میں آتی تھی۔ وحی کی کل 5 صورتیں ہیں جو قرآن اور حدیث دونوں جگہ اگر آپ ملا کر دیکھیں تو 5 صورتیں نکل کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اوریجنل صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش کا اظہار کیا اور جبریل اپنی اصلی صورت میں آئے۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر ہوا، اور تیسری مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک علاقہ ہے اجیاد، تو اجیاد کے علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ حالانکہ اجیاد جو واقعہ ہے وہ ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے، باقی جو 2 واقعے ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ پہلی صورت یہ کہ جبریل اپنی اصل صورت میں آئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض مرتبہ وحی اس طرح آتی تھی کہ اس میں آواز ہوتی تھی شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی، اور ایسی آواز ہوتی تھی کہ قریب کے جو لوگ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریب میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ بھی اس آواز کو تھوڑا بہت سنتے تھے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، سمجھ میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آتا تھا کہ وحی کس چیز کی ہوئی ہے۔ یہ نمبر 2 ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو یا انبیاء سے ہم کلام ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوا، اور ایک روایت کے مطابق معراج کے موقع پر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت براہ راست ہم کلام ہوا ہے۔ یہ تیسری صورت ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بات کا القاء فرما دے، کوئی بات آپ کے دل میں ڈال دیں، اسی کو حدیث میں نفث فی الروع کہا جاتا ہے کہ دل میں ایک بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان فرما دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی احادیثیں ہیں وہ ساری اسی نوعیت کی ہیں کہ آپ کی دل میں بات ڈالی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا۔ یہ چوتھی صورت ہے وحی کی۔ اور پانچویں صورت جس کو ایک روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وحی کبھی اس طرح آتی ہے جیسا کہ گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے، مثل سلسلۃ الجرس، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ جو تشبیہ دی گئی ہے گھنٹی بجنے کی آواز سے، یہ تشبیہ اس اعتبار سے ہے کہ جب کہیں گھنٹی بجتی ہے تو عام طور سے وہ کدھر سے اس کی آواز آ رہی ہے اس کو طے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو وحی کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آتی تھی کہ ایک تو مسلسل ہوتی تھی، گھنٹی جب بجتی ہے تو اس کی آواز مسلسل ہوتی ہے، تو ایک تو مسلسل آواز ہوتی تھی اور اس کی جہت متعین کرنا، ڈائریکشن متعین کرنا کہ وہ رائٹ سے آ رہی تھی کہ لیفٹ سے آ رہی تھی کہ وہ پیچھے سے آ رہی تھی کہ آگے سے، یہ مشکل ہوتا تھا، ممکن نہیں ہوتا تھا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی۔ یہ جو پانچویں صورت ہے مثل سلسلۃ الجرس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے مشکل ہوتی تھی اور اس طرح مشکل ہوتی تھی کہ سرد راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ جایا کرتے تھے اور اگر آپ کسی سواری کے اوپر سوار ہوں تو وہ سواری بیٹھ جایا کرتی تھی پریشر کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے۔ یہ تمام پانچ صورتیں ہیں وحی کے آنے کی۔ ظاہر ہے کہ یہ جو صورت پانچویں ہے یہ مشکل اس لیے ہوتی تھی کہ خدا کے کلام کو برداشت کرنا کوئی آسان بات تو ہے نہیں۔ خدا کا کلام میجسٹک اسپیچ آف اللہ، یہ نہایت عظیم الشان کلام ہے۔ کسی عام انسان کو اسی لیے نہیں دیا جا سکتا کہ عام انسان اس کو برداشت ہی نہیں کر پائے گا، اس کے لیے خاص انسان چاہیے جن کو خصوصی اللہ کی طرف سے تربیت دی گئی ہو، ٹریننگ دی گئی ہو، اور یہ خصوصی دستہ اللہ کا انبیاء کی جماعت کہلاتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس خاص تربیت کی وجہ سے اس لائق ہو جاتے تھے کہ وہ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکیں۔ اب یہ تو ہو گئی وحی کی صورت۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک دوسری فیلڈ میں جس کو ہم نیورولوجی یا سائیکالوجی کہہ سکتے ہیں، TLE ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی، جو ملحد نے اپنی کتاب میں جس ٹرمینالوجی کو استعمال کیا ہے۔ یہ ایک طرح کا دورہ ہے جو دماغی دورہ جس کو بولتے ہیں۔ دیکھیے جتنے بھی دورے انسان کو پڑتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں کامن ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان عام طور سے اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے، جب دورہ پڑتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، چاہے وہ بے ہوشی تھوڑی دیر کے لیے ہو لیکن وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری کامن چیز یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، اس کا جسم اکڑ جاتا ہے۔ آپ نے اگر کسی شخص کو دیکھا ہو جس کو سیزر یا دورہ پڑ رہا ہو تو وہ اچانک ٹیڑھا ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کو بعض مرتبہ جھٹکے بھی لگیں گے، یہ بھی ایک کامن چیز ہے۔ اور بہت کامن چیز یہ ہے کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلے گا۔ اور پانچویں کامن چیز یہ ہے کہ جس وقت اس کو دورہ پڑ رہا ہے اور اس دوران جو چیز اس کے ساتھ پیش آتی ہے وہ اس کو یاد نہیں رہتی ہے۔ یعنی جس شخص کو دورہ پڑ رہا ہے اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کچھ کہا ہے یا اس کو کچھ کہا گیا ہے، اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ انفیکٹ اگر وہ چیز اس کو یاد رہ جائے تو پھر ڈاکٹروں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ڈائیگنوز کرنا کہ واقعی اس کو دورہ پڑا ہے یا کچھ اور ہے یا کوئی اور بیماری ہے۔ یعنی دورہ پڑنے کے لیے، ایپیلیپسی یا سیزر پڑنے کے لیے، دورہ پڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس شخص کو دورہ پڑا ہے اس کو یاد نہ رہے کہ دورہ جس وقت پڑ رہا تھا اس میں اس نے کوئی بات کہی ہے یا اس سے کوئی بات کہی گئی ہے۔ اور آخری جو علامت ہے وہ یہ کہ اس میں پیشاب ضرور نکلتا ہے۔ انسان کا چونکہ جو باڈی ہے اس کے جو قوا ہیں وہ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اس لیے جو نجاست ہے، پیشاب ہے، اس کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ یہ TLE جو ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی ہے اس میں بھی ہوتا ہے، اور جو عام دورے پڑتے ہیں سیزر اس کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی کے اندر کچھ نہ ہوتا ہو، اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ انسان کو جس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے تو کچھ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کہا ہے اور اس سے کیا کہا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کی زبان بھی اکڑ جاتی ہے، اس کا جسم بھی اکڑ جاتا ہے، تو اگر وہ کوئی بات کہتا بھی ہے تو وہ عام طور سے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی
تو وحی کی جو آخری جو صورت ہے، جو 5ویں صورت میں نے بتلائی کہ جو سب سے زیادہ مشکل ہوتی تھی، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف پسینہ نکلتا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ اگر کوئی پریشر آج آپ کے اوپر ڈالے کوئی چیز، مثلا آپ سردی کی رات ہے اور آپ بہت زیادہ جسمانی ورزش کر لیں، فزیکل آپ ایکسرسائز کر لیں، تو آپ کو پسینہ آنے لگے گا، چونکہ آپ نے اپنی باڈی کو اوپر پریشر ڈالا ہے۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فزیکل پریشر ڈلتا تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ نکلتا تھا، لیکن وحی کے دوران کیا کہا جا رہا ہے وہ آپ کو پورا سمجھ میں آتا تھا، اور وحی کی صورت مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من و عن اپنے لوگوں کو اپنے صحابہ کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے۔ اگر وحی اور دورہ، جو دماغی دورہ ہے، دماغی کیفیت ہے، یہ دونوں ایک ہی ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی ختم ہو جانے کے بعد کبھی بھی اس پوزیشن میں نہ ہوتے کہ وہ یہ بتا پاتے کہ اللہ نے ان سے کیا کہا ہے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا کہا ہے، اور پھر وہ کلام بھی ایسا کہ جس کو سن کر اور دیکھ کر عرب کے بڑے بڑے ایلیکوینٹ، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء، بہت ماہرین جو لینگویج کے اور لنگوسٹکس کے بہت ماہرین تھے، وہ حیران رہ جاتے تھے کہ اتنا زبردست کلام آیا تو کیسے آیا۔ تو یہ دراصل کہنا کہ اگر کسی شخص کا ایک خاص تعلق ہے اللہ سے، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق ہے اللہ سے، جبریل وحی لے کر آتے تھے، تو یہ تو کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو ایک دماغی بیماری ہے، یہ اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیورولوجی اور سائیکالوجی ان دونوں سے واقف ہی نہیں ہے کہ ان کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آج کل کرونا چل رہا ہے، کرونا کی وجہ سے ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ کرونا کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کرونا کا ایک سمٹم یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو نیند زیادہ آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کرونا ہے، تو سامنے والا اس کہنے والے کو بے وقوفی کہے گا، احمق کہے گا کہ آپ شاید دنیا کے سب سے بڑے احمق اور بے وقوف ہیں۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوئیں تاکہ آپ کا امیون سسٹم ڈیولپ ہو اور بڑھے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سونا جو ہے وہ کورونا کا سمٹم ہے۔ تو اس وقت دنیا میں ہر ایک آدمی کو پتہ چل چکا ہے تقریباً کہ کورونا کے سمٹمز کیا ہیں، اس لیے کوئی بھی آدمی غلطی نہیں کر سکتا، اگر کوئی دوسرا آدمی غلط بیانی کرے گا تو لوگ اس کو پکڑ لیں گے۔ ایسے ہی جو دورہ پڑتا ہے انسان کو، یا اس کی جو دماغی بیماری ہے TLE ہے، اس کے سمٹمز بھی بہت کامن ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی کو پتا ہو، لیکن بہت آسانی کے ساتھ ان کو سرچ کیا جا سکتا ہے، اور خصوصاً جو لوگ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جو نیورولوجسٹ ہیں یا جو سائیکالوجسٹ ہیں، وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ ایک انسان کو دماغی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے وحی کی صورت کو دماغی بیماری سے جوڑنا خود ایک دماغی بیمار ہونے کی دلیل ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ اب میں ایک اور چیز سناتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وحی پاسبل نہیں ہے۔ ایک انسان، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، تو ظاہر ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا اس کے سامنے وحی کی ضرورت بیان کرنا بیکار ہے۔ پہلے تو یہ مانو کہ خدا موجود ہے، جب یہ مان لیا کہ خدا موجود ہے، اب وحی کیوں ضروری ہے اور کیسے آتی ہے یہ بات بعد میں ہوگی۔ مثلا ملحد جو ہے وہ بہت سی باتیں دلیل الزامی کے طور پر کرتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی دلیل تحقیقی اور دلیل الزامی کا فرق بیان کیا تھا۔ الزامی دلیل وہ ہوتی ہے کہ جس میں فریق مخالف کے دعووں کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کرنے کے بعد آپ آگے آرگیومنٹ کرتے ہیں، وہ دلیل الزامی کہلاتی ہے۔ تو جتنے بھی اس کتاب کے اندر دلائل ہیں یعنی اہل مذہب کے خلاف، وہ سارے کے سارے دلائل الزامی نوعیت کے ہیں، یعنی پہلے مذہب کے دعوے کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کیا گیا، فور دا سیک آف دی آرگیومنٹ ہم انگریزی میں کہتے ہیں، مذہب کے دعوے کو تسلیم کیا گیا، اس کے بعد پھر دلیل دی گئی ہے۔ تو جو لوگ ملحدین ہیں وہ بھی جب ہم سے بات کرتے ہیں اور دلیل الزامی دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے مذہب کے دعوے کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی خدا موجود ہے۔ تو جب تھوڑی دیر کے لیے آپ نے مان لیا کہ خدا موجود ہے، تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ وحی ضروری ہے، اور وحی آج کی تاریخ میں اس کو سمجھنا تو بہت ہی آسان ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں دو مثالیں دوں گا۔ انسان، اس کی عقل محدود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس انلمیٹڈ نالج ہے یا میری عقل جو ہے وہ لامحدود ہے، انلمیٹڈ ہے، انفینٹ ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو ہر انسان کی عقل محدود ہے، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو اس کے پاس بھی ایک لمیٹڈ نالج ہے، اس کی عقل بھی لمیٹڈ ہے۔ لیکن اس لمیٹڈ نالج اور لمیٹڈ عقل کے
اور کیپیسٹی کے باوجود انسان نے کیا کیا ایجاد نہیں کر دیا. اس نے کمپیوٹر ایجاد کر دیا, بہت بڑے بڑے ڈیوائسز اور سپر کمپیوٹر ایجاد کر دیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ دو کمپیوٹرز کو یا دو ڈیوائسز کو آپ آمنے سامنے رکھیں اور دونوں کا بلوٹوتھ آن کر دیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس میں ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے, بھائی دو ڈیوائس کو ہم نے الگ الگ رکھا ڈسٹینس پر اور ادھر سے ڈیٹا ادھر ٹرانسفر ہو گیا, ادھر سے امیج ادھر ٹرانسفر ہو گئی, یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا. تو کیا آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے چونکہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے لہٰذا یہ بات درست ہے, ایسی اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں؟ ایسا نہیں, آپ تسلیم کریں نہ کریں ڈیٹا تو ٹرانسفر ہوگا, اس لیے کہ بلوٹوتھ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ موجود ہے. دونوں ڈیوائسز بلوٹوتھ کیپیبل ہیں, دونوں میں بلوٹوتھ لگا ہوا ہے, لہٰذا ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس میں بلوٹوتھ کی مدد سے یا شیئر اٹ ایپ کی مدد سے یا وائی فائی کی مدد سے ہم اگر ڈیٹا ٹرانسفر کریں تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. آپ مانے نہ مانے, آپ کے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی. ایسے ہی سپر کمپیوٹرز اس وقت دنیا بنا رہی ہے. سپر کمپیوٹرز کیوں بنا رہی ہے؟ چونکہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے اور لوگ دنیا چاہتی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا بہت کم وقت کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جائے. اس کے لیے سپر کمپیوٹرز چاہیے تاکہ ڈیٹا کی ٹرانسفر کا ریٹ اور ریشیو زیادہ ہو. تو ایسے ہی وہی جو آتی ہے, یہ بلا تشبیہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں صرف مثال بیان کرنے کے لیے تاکہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی پاسبل نہیں ہے میں ان کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. وہی جو ہے وہ دراصل ایک ڈیٹا ہے جو اللہ کی طرف سے جبریل کو اور جبریل علیہ السلام کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو ٹرانسفر ہوا ہے. تو اگر دو ڈیوائسز کے جن کو انسان نے اپنی محدود نالج اور اپنی محدود کیپیسٹی اور عقل کی بنیاد پر ڈیزائن کیا ہے, بنایا ہے, اگر ان دو ڈیوائسز میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو پھر جبریل علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ڈیٹا ٹرانسفر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کسی کو کیا اشکال ہے اس میں, کسی کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی یعنی نظر نہ آئے اور ڈیٹا ٹرانسفر کر دے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسری مثال دیتا ہوں, یہ ہے ہپناٹزم کی. حالانکہ وہی ہپناٹزم نہیں ہے لیکن ایک انسائکلوپیڈیا ہے, ورلڈ فیملی انسائکلوپیڈیا, آن لائن موجود ہے, اور اس میں ایک آرٹیکل ہے ہپناٹزم کے اوپر. ایک سائنٹسٹ گزرا ہے 18th سینچری میں, اس کا نام ہے جیمز بریڈ. جیمز بریڈ ایک برٹش سائنٹسٹ ہے اور اس نے ہپناٹزم کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کی ہے. اور ہپناٹزم کے مختلف سٹیجز ہیں. اس میں ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ ایک انسان جو ہپناٹزم میں ماہر ہوتا ہے وہ دوسرے انسان کے حواس اور اس کے سینسز کے اوپر مکمل قابو پا لیتا ہے, اور جو وہ اس سے کہلوانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے, جو اس کو وہ دکھلانا چاہتا ہے سامنے والا انسان وہی دیکھتا ہے. تو جو ہپناٹزم کر رہا ہے وہ سامنے ایک انسان کو لٹائے گا اور اس طرح کا عمل کرے گا, اس طرح کا پروسیس کرے گا کہ اس پروسیس کی بنیاد پر جو لیٹا ہوا شخص ہے وہ وہی دیکھے گا کہ جو پروسیس کرنے والا دکھانا چاہتا ہے, وہ وہی سنے گا جو وہ سنانا چاہتا ہے, وہ وہی کہے گا جو کہلانا چاہتا ہے. جب تک یہ تحقیق جیمز بریڈ نے نہیں کی تھی اس وقت تک دنیا مادہ پرست لوگ, میٹیریلسٹک لوگ اس کو مانتے نہیں تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے. لیکن اس نے ریسرچ پیپر شائع کیا. یہ ریسرچ پیپر پورا کا پورا ورلڈ فیملی انسائکلوپیڈیا میں موجود ہے, اور آج پوری جو سائنسی دنیا ہے وہ ہپناٹزم کے عمل کو تسلیم کرتی ہے. تو ذرا بتائیے کہ ایک عام انسان دوسرے عام انسان کو کہ حواس کے اوپر اور سینسز کے اوپر قابو پا لیتا ہے اور اس کو جو بتانا چاہتا ہے, جو کہلوانا چاہتا ہے وہ کہلا دیتا ہے, جو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے. اگر یہ پاسبل ہے اور دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا تو جس ذات نے انسان کو بنایا ہے کیا اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے کلام کو کہلوا دے؟ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانتے ہیں چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن وہی جیسی عظیم الشان چیز کو نہیں مانتے. ڈیٹا ٹرانسفر کے دور میں کہ جہاں ہر انسان جو سائنٹسٹ نہیں ہے, محض اس کے پاس ایک چھوٹا سا فون ہے, وہ بھی دن رات ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہے, اس دور میں جب کہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا کوئی عجوبہ نہیں رہ گیا ہے, وہی ٹرانسفر ہونے میں لوگوں کو شک ہو رہا ہے. تو اب کسی کو شک ہو نہ ہو اس سے ریالٹی نہیں بدلا کرتی. تو یہ آرمین نوابی کا جو آرگیومنٹ ہے کہ
वही की जो सिचुएशन है वो दरअसल एक तरह का मिर्गी का दौरा है, ये बिल्कुल गलत है। उसका हमने जवाब दिया, उसको डिबंक कर दिया, उसको रिफ्यूट कर दिया है कि वही और जो मिर्गी का दौरा है दोनों के दरमियान बड़ा फर्क है। और वही की जो जरूरत है और उसकी जो दुनिया में, मादी दुनिया में जो एग्जाम्पल है वो भी आपके सामने अभी पेश की गई। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे वो डाउट दूर हो गया होगा। मैं खुलासे के तौर पर दोबारा कह रहा हूं कि इंसान का जाती ताल्लुक, एक इंसान का जाती ताल्लुक अल्लाह से, वो उसके इत्मीनान और ईमान का सबब बन सकता है, लेकिन वो दूसरे को कन्विंस करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन तो ये बात जो आर्मीन ने कही है अपने चैप्टर में, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई आपका जाती तजुर्बा मेरे लिए कैसे दलील बन जाएगा, बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसने उसके बाद कहानी को जिधर मोड़ा है कि वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती तजुर्बा है, लिहाजा वो जाती तजुर्बा हमारे लिए कैसे दलील बन सकता है, उसका जवाब हमने दिया है कि वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती जरूर थी, लेकिन वही में और हिलुसिनेशन में, वही में हिप्नोटिज्म में, वही में और एपिलेप्सी में, वही में और सीजर्स में जो दिमागी दौरा होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये आज के चैप्टर का खुलासा है। इसमें कोई बहुत मजबूत दलाइल उधर से नहीं दिए गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन मिसालों से यकीनन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुल्हिदों की तरफ से जो दलाइल दिए जाते हैं वो निहायत बोगस होते हैं, बहुत ही चीप किस्म के होते हैं। मुल्हिदों के पास कोई ज्यादा मटेरियल नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि वो 2-4 लाइव शो कर लेंगे, आके हंस लेंगे, मजाक उड़ा लेंगे, इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो शख्स चाहे वो मुल्हिद हो या कोई भी हो, किसी भी आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखता हो, अगर वो सामने वाले के दलाइल का सीरियसली एग्जामिनेशन न करके वो मजाक उड़ाता हो, तो ये बात लिख लीजिए कि उस शख्स की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो आदमी एकेडमिक नहीं हो सकता, वो आदमी फिक्री तौर पर कल्लाश है, इसीलिए वो दूसरों की बातों के ऊपर हंसता है। हमारा अपना मेयार ये है कि आप हमें एथिस्ट के दलाइल दें, आप हमें क्रिश्चियंस के दलाइल दें, आप हमें हिंदुइज्म में बिलीव करने वालों के दलाइल दें। हम अगर उनको रिफ्यूट करेंगे तो बहुत संजीदगी के साथ रिफ्यूट करेंगे। हम अगर उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे तो एकेडमिक इन्वायरमेंट में करेंगे। हम किसी की दलील के ऊपर हंसेंगे नहीं, क्योंकि किसी की दलील के ऊपर हंसना ये खुद हमारे शिकस्त और हमारे फेल होने की दलील है। अच्छा, अब ये आपके 2-4 सवाल ले लेता हूं। मोहम्मद रिजा रिजा रजा, आप कह रहे हैं कि मेरे मैसेंजर के ऊपर आपने मैसेज किया है, जवाब अगर इसी नाम से किया तो इंशाल्लाह मैं दोबारा चेक करके आपको जवाब देता हूं इंशाअल्लाह ताला। एक सवाल अब्दुल माजिद कर रहे हैं कि मिनोअन की वजाहत कर दी जाए। मिनोअन क्या मतलब? मिनोअन यानी अगर आप इस लफ्ज के माना पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एज इट इज एग्जैक्टली। मोहम्मद शाहिद पूछ रहे हैं कि अर्तुगरुल प्रोग्राम देखना कैसा है? एक अफसाना है। आप जिस तरीके से एक अफसाने की किताब पढ़ते हैं तो ऐसे ही इसको भी देख लीजिए। यानी अगर आप इसको ही देखेंगे कि मैं एक सीजन में अगर 40 एपिसोड है तो मुझे 40 नमाजों का सवाब मिल जाएगा, जाहिर है कि ये मत सोचिए। ये एक महज अफसाना है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें फिक्शन है के तौर पर आ गई हैं, कुछ सच भी है, कुछ झूठ भी है। झूठ जाहिर है कि कोई भी फिक्शन होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ 19-20 मिलाया ही जाता है। तो अगर कोई आदमी देख रहा है तो इसी नीयत से देखे। और मैं समझता हूं कि ये अलग बात है कि आजकल देखना बहुत ज्यादा मुअस्सिर है, लेकिन पढ़ना उससे ज्यादा मुअस्सिर होना चाहिए। यानी हम लोगों को इसकी अपने आप को ये अपने आप को इस तरह डेवलप करें कि हम पढ़ें ज्यादा। आज भी जो कौम पढ़ती है और जो ड्रामों और फिल्मों में ज्यादा नहीं लगती, वही कौम तरक्की कर रही है। आप अगर गोरों को देखेंगे मगरिबी दुनिया में जाकर तो ठीक है, उनके यहाँ टीवी देखा जाता है, फिल्में देखी जाती हैं, वो एक उसका खास वक्त है, लेकिन किताबें पढ़ने का बड़ा उनके यहाँ रिवाज है। इसलिए किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आपने पार्ट 2 का सवाल है कि आपने रहमानी कर रहे हैं कि आपने साइंस के महदूद होने की दलील दी,
کائنات کے غیر محدود ہونے کی مثال کیا ہوگی؟ کائنات تو خود محدود ہے، اس کے غیر محدود ہونے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، اور خصوصاً اگر وہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے ذکر کر دیں اور حدیث کی شکل میں وہ آ جائے تو وہ بالکل وحی ہے۔ یہ جو وحی کی چوتھی قسم تھی، نفث فی الروع، یعنی دل میں کوئی چیز ڈال دینا، یہ دراصل اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا۔ اور بیانوں میں نشید والا بیک گراؤنڈ میوزک رکھنا کیسا ہے؟ اگر وہ میوزک نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ وہ ووکل ساؤنڈز ہوتے ہیں، اس کو آپ میوزک نہیں کہتے، وہ میوزیکل انسٹرومنٹ سے نہیں آئے ہیں، وہ ووکل ساؤنڈز ہیں۔ تو اگر ووکل ساؤنڈ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ارطغرل ڈرامے کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ وہی کے سیکوینس آف آرڈر سے کلاس دیجیے گا، کیا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ خطیب عالم صاحب؟ کہ جس سیکوینس سے وہی نازل ہوئی ہے اس اعتبار سے قرآن پڑھنا چاہیے، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیقے کے معاملے میں ڈسکرمنیشن کیوں؟ لڑکے کے لیے 2 جانور اور لڑکی کے لیے 1 جانور، ایسا کیوں؟ یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سوسائٹی کا سوسائٹی میں جو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے، یعنی جانور ذبح کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، حدیث میں خود آیا کہ جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں بچے کے لیے تو وہ جانور اس سے بلاؤں کو دور رکھتا ہے۔ اچھا، بلاؤں کا ایک بہت بڑا سبب بری نظر بھی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العین حق، کہ بری نظر ایک حق بات ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بری نظر لگ جائے۔ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب ہماری معاشرے میں، یعنی اس کا تعلق صرف انڈین پاکستانی معاشرے سے نہیں ہے، بلکہ ایک عام معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے، خود عورتوں کے اندر، کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کی کچھ زیادہ ہی خوشی ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کی بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ ابھی نسل چلے گی لڑکے سے، تو اس خوشی کے اضافے کی وجہ سے اس بچے کے اوپر نظر لگنے کا بھی زیادہ اندیشہ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لڑکا ہو تو اس کے لیے کہا کہ 2 جانور ذبح کیے جائیں، اور لڑکی ہو تو 1۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ لڑکی کے اوپر زیادہ نظر لگ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر 1 سے زیادہ جانور ذبح کریں گے تو یہ خلاف شریعت ہو جائے گا، 1 سے زیادہ جانور بھی ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی میں جو پرسپشن ہے اس پرسپشن کے مطابق یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، چونکہ مقصد ذبح کرنے کا نظر بد سے بچانا ہے۔ احسان فاروق کہہ رہے ہیں کہ isn't وحی beyond matter? Bluetooth works on PicoNet. It is understandable atheists are materialistic. How would they accept something which isn't material? Isn't argument misleading? نہیں، احسان فاروق میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ آرگیومنٹ نہیں دیا میں نے، یہ میرا آرگیومنٹ نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ الزامی دلیل کا جواب ہے۔ آپ اگر پوری بات سمجھیں گے تو تبھی اس آرگیومنٹ کو یا اس مثال کو سمجھ پائیں گے۔ میں نے یہ کہا کہ دلیل الزامی کے طور پر جس میں آپ مخالف کے مقدمے کو، مخالف کے پریمیسز کو تسلیم کر کے بات کرتے ہیں، تو جب ہم سے کوئی ملحد یہ کہے گا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ خدا موجود ہے، اب یہ بتاؤ کہ وحی کیسے آ سکتی ہے؟ تو جب آپ نے خدا کو موجود مان لیا، ٹھیک ہے، چاہے فور دا سیک آف دی آرگیومنٹ مانا، 5 منٹ کے لیے مانا، تو آپ نے خود بخود تسلیم کر لیا کہ نان میٹیریلسٹک چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو جب نان میٹیریلسٹک خدا کے موجود ہونے سے نان میٹیریلسٹک چیزوں کا موجود ہونا خود بخود ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے وہ مثال دی کہ جس طرح ایک میٹیریلسٹک ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو نان میٹیریلسٹک ڈیٹا بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ آرگیومنٹ نہیں ہے، تو اس لیے اس فرق کو ملحوظ رکھیں۔
اور یہ کلاس روزانہ نہیں ہوتی ہے بلکہ سیٹرڈے اینڈ سنڈے ہوتی ہے دوپہر میں 12 بجے. رمضان میں حق کی آواز پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں سبق کا وقت. رمضان میں سبق کا وقت نہیں ہوگا انشاءاللہ. رمضان ہو سکتا ہے کہ ہماری کل جو ہے وہ آخری کلاس ہو، چونکہ اگلے ہفتے سنیچر کو پہلا روزہ ہو سکتا ہے، جمعہ یا سنیچر کو، تو اس لیے اب ہماری جو اگلی کلاس ہوگی وہ عید کے فوراً بعد جو سنیچر اور اتوار آئے گا اس میں انشاءاللہ ہوگی. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں محمد شارق جو مفتی صاحب، I am a student of engineering and after engineering I am willing to go to artificial intelligence, so I just want to ask that according to you is artificial intelligence haram because آگے کیا لکھا آپ نے؟ آگے کچھ نہیں آیا. بہرحال پہلے ہی میں بتا دوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس حرام نہیں ہے. آپ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ہمیں ایسے انجینئرس چاہیے جو ہر فیلڈ کے اندر جائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی جائیں، ہر فیلڈ میں جائیں اور وہاں اپنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیں جس سے پوری انسانیت مستفید ہو، پوری انسانیت کو اس سے فائدہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ ایک تھیوری ہے کہ بھئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اگر وہ ہیومینٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے. وہ ایک ابھی تک تھیوری ہے، یعنی دونوں ڈیبیٹ میں دونوں باتیں کہی جاتی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپ کر بھی دی، ایک ایسا روبوٹ بنا دیا جو خود سے بہت سے ٹاسک کر سکتا ہے، پھر بھی اس کا جو لاسٹ سوئچ ہے وہ تو انسان ہی کے پاس رہے گا. اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ نہیں، وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں. تو دونوں طرح کی تھیوریز ہیں اور آپ بھی اس فیلڈ میں اگر انٹرسٹڈ رکھتے ہیں تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ایز آف ناؤ کوئی یہ حقیقی بات نہیں ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنتے ہی انسانیت تباہ ہو جائے گی. یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے. اس لیے آپ اس فیلڈ میں ضرور جائیں، اور بہت سے کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایسا ہو رہے ہیں کہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے. Because most of the time they try to distort the original form of the nature. مجھے اس کی اگر تھوڑا واضح مثال دیں تو بات الگ ہے کہ اوریجنل فارم آف دا نیچر کو ڈسٹورٹ کیسے کیا جاتا ہے، لیکن جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے اس میں ایسا مجھے محسوس نہیں ہوتا. اسمت اللہ کہہ رہے ہیں کہ میراث میں فرق کیوں ہے؟ میراث میں فرق ہونا ضروری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ عورت کو زیادہ ملے، اس لیے میراث میں فرق رکھا ہے. اگر میراث میں مرد اور عورت کے درمیان برابری کر دی جاتی تو عورت کو زیادہ نہ ملتا، عورت کو کم ملتا، جتنا موجودہ ملتا ہے اس سے کم ملتا، اور عورت کے اوپر ذمہ داری بھی لاد دی جاتی. ابھی کیا ہے کہ مرد کو ملتا کم ہے، عورت کو ملتا زیادہ ہے، اور مرد کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی کا خرچہ اٹھانے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کو صرف اپنے باپ سے ہی تو تھوڑا زیادہ ملتا ہے عورت کے مقابلے میں، بہن کے مقابلے میں، لیکن بہن کو باپ سے بھی ملتا ہے، بہن کو اپنی اولاد سے بھی ملتا، یعنی اگر اس کے اولاد ہو جائے وہاں سے بھی ملتا ہے، اس کے ہسبینڈ سے بھی ملتا ہے. تو اتنی زیادہ جگہوں سے ملتا ہے، اور سارے شیئرز کو اگر آپ کلیکٹ کریں تو عورت کا حصہ مرد کے حصے سے زیادہ ہے، لیکن مرد کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے اور عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کسی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بہن اور بھائی ہی کو دیکھ لیں، مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ دولت چھوڑ کر مرا، بھائی کو زیادہ شیئر ملا اور بہن کو کم شیئر ملا، تو اب مجھے بتائیے کہ بہن کس کی ذمہ داری میں ہے؟ بہن بھائی کی ذمہ داری میں ہے، تو وہ بھائی اپنا بھی خرچہ اٹھائے گا، اپنی بہن کا بھی خرچہ اٹھائے گا. اس لیے اس پرٹیکولر صورت میں بھائی کو ملنا زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنی بہن کا خرچہ اٹھا سکے. اور عام حالات میں اگر آپ پورا کیلکولیٹ کریں تو عورت کا حصہ زیادہ ہی شریعت نے رکھا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، اور کل پھر ملاقات ہوتی ہے. جو اگلا چیپٹر ہے چیپٹر 8، 12 بجے انشاءاللہ ہم لائیو آتے ہیں، 12 سے 1 کے درمیان، یعنی کبھی 40 منٹ 45 منٹ، تو آج 45 منٹ کا سیشن ہے. تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ.